پیارے ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کی ایک خاص نماز ایسی بھی ہے جس کے بعد جنت کا محل عطا کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزوں کو کیوں باقی دنوں پر ترجیح عطا فرمائی؟ کیا واقعی ایک نماز سے پورے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ عاشورہ کی اس مخصوص نماز میں سورۃ اخلاص کو 50 بار کیوں پڑھا جاتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور 10 محرم کی عبادت میں کیا فرق، کیا تعلق ہے؟ کون سا خاص عمل ہے جو 10 محرم کو کرنے سے سال بھر کے فتنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت عظمت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے 4 مہینوں میں شامل فرمایا، اور اس مہینے کا 10واں دن یعنی یوم عاشورہ بے شمار برکتوں، فضیلتوں اور تاریخی اہمیت کا دن ہے۔ آج ہم آپ کو ایک خاص نفل نماز کے بارے میں بتائیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی اور اس کے بارے میں نہایت عجیب و غریب فضائل بھی فرمائے۔ ناظرین کرام، 10 محرم الحرام کی اہمیت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم، یعنی یوم عاشورہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2006۔ فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزوں کو اتنا زیادہ فضیلت کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ کے دن کو اختیار فرماتے تھے۔ یہ دن کئی انبیاء علیہ السلام کی عظیم نصرتوں اور نجاتوں کا دن ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یوم عاشورہ میں روزہ رکھو اور یہود سے مشابہت سے بچنے کے لیے اس ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ مسند احمد حدیث نمبر 2154۔ 10 محرم اور حرام کی خاص نفل نماز۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگان دین نے نقل کیا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یہ نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے اور اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اگلے سال کے فتنوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نماز کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ یہ نفل نماز 4 رکعت پر مشتمل ہے۔ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ نیت: میں 2 رکعت نفل نماز عاشورہ کی برکت کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی کل شریف 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ گویا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا سورۃ فاتحہ، پھر 50 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ رکوع، سجدے اور باقی نماز معمول کے مطابق مکمل کریں۔ ایسی 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 50 بار پڑھنی ہے۔ اس نماز کی فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے یہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قیامت کے دن روشن فرمائے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزارے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عاشورہ کی نماز نہ صرف مغفرت کا ذریعہ ہے بلکہ سال بھر کے روحانی اور جسمانی آفات سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو بندہ عاشورہ کے دن یہ نفل نماز خشوع سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ عاشورہ کا دن اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دن ہمیں نہ صرف نجات، عبادت اور روزے کی یاد دلاتا ہے بلکہ سب سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی
عظیم قربانی کا بھی دن ہے۔ یزید جیسے ظالم کے سامنے آپ نے سر جھکانے سے انکار کیا، بھوکا پیاسا رہ کر بھی دین کے تحفظ کے لیے میدان کربلا میں شہادت کو گلے لگایا۔ عاشورہ ہمیں سچائی، قربانی، صبر اور حق پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت قدمی نے امت کو عزت، غیرت اور دین پر استقامت کا سبق سکھایا۔ ناظرین کرام، یہ نماز کوئی فرض یا واجب عبادت نہیں بلکہ نفل ہے جو عاشورہ کے دن کی برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس نفل نماز کا اصل مقصد دل میں اخلاص پیدا کرنا اور اللہ تعالی سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کا انکار نہ کیا جائے، نہ اسے فرض سمجھا جائے۔ جو دل سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازے گا۔ عاشورہ کے دن کے مستحب اعمال: نمبر 1، روزہ رکھنا، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات کرنا۔ نمبر 3، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 4، اہل خانہ پر رزق میں وسعت پیدا کرنا۔ نمبر 5، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر اور درود شریف پڑھنا۔ نمبر 6، نفل نماز ادا کرنا، خاص کر وہ نماز جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عاشورہ کے دن ہمیشہ خلوت میں جا کر یہ نفل نماز ادا کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور ہوتا تھا۔ جب میں نے اس کا راز پوچھا تو فرمایا، یہ نور عاشورہ کی نماز کا انعام ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے تھے، عاشورہ کی نماز میرے لیے ایسا روحانی قلعہ بن گئی کہ سال بھر شیطان میرے قریب نہیں آ سکا۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں محرم الحرام کی حرمت کا احساس عطا فرما، ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے دین پر استقامت عطا فرما، اور ہمیں عاشورہ کے دن کی عبادت، روزہ اور نماز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعلنا من المقبولین ولا تجعلنا من المحرومین، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلوماتی اور روحانی تحریر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل حنیف وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔